اگلا سوال ہے، کیا تراویح کے بدلے اجرت لینا جائز ہے؟ تراویح کے بدلے نہیں، وہ جو اپنا وقت دے رہا ہے اس وقت کی اجرت، وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ قرآن کی کوئی قیمت مائی کا لال نہیں ادا کرتا ہے۔ یا ہم بیٹھ کر کے آپ کے سامنے 2 گھنٹے 4 گھنٹے یا علماء بیٹھ کر کے جو درس و تدریس دیتے ہیں، اس کا کوئی بدلہ نہیں دے سکتا، اس کا کوئی معاوضہ اللہ کے سوا نہیں دے سکتا، ہرگز نہیں۔ جو وقت صرف ہوتا، وقت، اس وقت کی جو قیمت ہے کہ اتنے بجے سے لے کے اتنے بجے تک اگر آپ کہیں کوئی محنت کرتے تو آپ کو اتنا پیسہ مل جاتا ہے، تو اس وقت کے بدلے میں آپ نے دین کو پھیلایا یا آپ نے قرآن سنایا یا تراویح پڑھائی، تو آپ اس کو بطور ہدیہ بطور گفٹ آپ اس کو دیں، یہ اس کا حق بنتا ہے بیچارے کا۔ محنت کرتا ہے، وہ جد و جہد کرتا ہے، وہ آپ کی نمازوں کا امین ہے، وہ آپ کے بچوں کا مربی ہے، وہ آپ کو قرآن سیکھ، اس کا حق۔ ورنہ اس دعوت و تبلیغ کا معاوضہ کوئی دنیا میں مائی کلال، کوئی سیٹھیا، کوئی ٹاٹا برلا بھی نہیں دے سکتا، اس کا کوئی بدلہ نہیں سوائے اللہ کا۔ ہاں، اس کے وقت کی جو قیمت ہے، وقت کی قیمت ہوتی ہے۔ آج کل زمانے میں یا تو پیسہ پھینکو اور یا تو ٹائم پاس پھینکو۔ اگر آپ کو ٹائم زیادہ ہے، وقت کی قیمت کی میں مثال دوں آپ کو نا، اگر آپ کو دلی جانا ہے تو یہاں سے ٹرین پکڑیے، کتنا گھنٹہ لگے گا؟ کم از کم 24 گھنٹے لگیں گے، 36 گھنٹے۔ اور اگر فلائٹ سے جانا ہے تو 2-2.5 گھنٹے۔ کہاں وہ 2 دن لگ رہے ہیں اور پیسہ اس میں 200 یا 150 لگ رہا ہے، اور کہاں آپ 2.5 گھنٹے میں جا رہے ہیں، 2 گھنٹے میں، اور پیسہ اس میں 11,000 12,000 لگ رہا ہے۔ تو پیسہ پھینکو تو ٹائم کو بچاؤ۔ یہ کیوں ہے؟ آخر فاصلہ وہی طے ہو رہا ہے سب کچھ۔ جو ٹرین بھی آپ کو دلی پہنچا رہی ہے، فلائٹ بھی دلی پہنچا رہی ہے، لیکن پیسے کیوں فرق کیوں ہے؟ بولو کیوں فرق ہے؟ ہاں، وقت کی قیمت ہے۔ تو آپ جو تراویح کے بدلے میں جو کچھ بھی تراویح کا بدلہ نہیں ہے، اس حافظ قرآن کی محنت اور اس کا جو ٹائم وقت ہے، اس وقت کی قیمت آپ دے رہے ہو، اور بالکل یہ حلال ہے اور جائز ہے، اور یہ صحابہ سے بھی ثابت ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جو فوجی بارڈروں پہ رہتے تھے یا جو فوج تھی، انہوں نے اماموں کے، مدرسین کے، مؤذنین کے سب کی تنخواہیں بیت المال سے مقرر کی۔ تو یہ اسلام کے اندر جائز حلال، اسلام اتنا تنگ نہیں ہے۔ اب بعض لوگ ڈراتے ہیں قرآن کی قیمت لے رہا ہے، قرآن کی قیمت اور اجرت کوئی مائی کا لال نہیں دے سکتا۔ ہم جو وقت لگ رہا ہے اس کی قیمت۔ جیسے جواب دیا، یہ لاسٹ سوال ہوگا، انشاءاللہ اس کے بعد کیا ہے، سوالات کا سلسلہ ختم ہو جائے گا۔ اگر کسی کے والدین فوت ہو چکے ہوں یا قریبی رشتہ دار، تو ان تک پہنچنے والا سب سے بہترین عمل کیا ہو سکتا ہے؟ دعا ہے۔ دعا کریں آپ ان کے لیے، یہ سب سے بہترین عمل ہے۔ دعا کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ او ولد صالح یدعو لہ، ماں باپ نیک اولاد چھوڑ کے جائیں، وہ ان کے لیے دعا کریں تو ان کا پہنچے گا وہ ثواب۔ صدقہ اور خیرات اگر زندگی میں اس نے نہیں کیا ہے، بعض علماء کہتے ہیں پہنچ جاتا ہے، لیکن بہت سارے علماء کہتے ہیں زندگی بھر تو وہ سینے سے ساری دولت لگا کے مر گیا۔ مانگنے والوں نے مانگا، مسجد بنانے میں دے دو، مدرسہ بنانے میں دے دو، کنواں کھلوا دو، نہیں، میرا مال میرا مال میرا۔ اب مرنے کے بعد اولاد اگر اس کی طرف سے صدقہ کر رہی ہے تو فضول ہے، کیا فائدہ؟ جو اپنے ہاتھ سے نہ دیا تو آپ زبردستی اب کیا کریں گے اس کو؟ اسی لیے کہا گیا ہے کہ خرچ کرو، اپنے ہاتھ سے خرچ کرو، تو اپنے ہاتھ سے مال جو خرچ کر دیں گے وہ آپ کا بچا رہے گا۔ وہی والآخرۃ خیر وابقیٰ، جو مال یہاں خرچ کرو وہ آخرت میں خیر رہے گا، باقی رہے گا، سمجھ رہے ہیں؟ اور جو دوسرا خرچ کرے آپ کے مرنے کے بعد، آپ کی اولاد لٹائے سونا، تو کیا فائدہ؟ آپ کو کیا ملے گا؟ اولاد کو ملے گا۔ جی ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر و بارک اللہ فیک۔ یہیں سے سوالات کا سلسلہ ختم ہوتا ہے۔ اب میں اخیر میں شیخ محترم کا جو ہے تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ شیخ محترم کو صحت و تندرستی کے ساتھ رکھے۔ یقیناً آپ کے بیان سے ہم سارے لوگ سامعین محظوظ ہو رہے تھے۔ یہیں سے اختتام مجلس کا اعلان کیا جا رہا ہے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ انشاءاللہ کل جو ہے وقت پہ پروگرام شروع ہوگا۔
اور کل بھی شیخ محترم رہیں گے